کیا آپ جانتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو علم آج دنیا کو حیران کر رہا ہے وہ علم ہمیں 1400 سال پہلے دے دیا گیا تھا؟ جی ہاں، اے آئی کی بنیاد صرف کمپیوٹر سائنس یا مغرب کی دنیا کی دریافت نہیں بلکہ اس کا بیج قرآن میں بویا گیا تھا اور اسے مکمل طور پر سمجھایا گیا اہل بیت علیہم السلام کے علم میں۔ لیکن افسوس، ہم نے کبھی اسے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ علم کی پہلی وحی، قرآن کی پہلی وحی میں جو لفظ آیا وہ تھا اقرا، پڑھ، علم حاصل کر۔ پہلی وحی میں نہ نماز کا حکم آیا، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، بلکہ صرف علم کا۔ پھر قرآن کہتا ہے علامہ الانسان ما لم یعلم، یعنی اللہ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ جملہ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اصل تعریف سے ملتا ہے، مشین کو وہ سکھانا جو وہ خود نہیں جانتی۔ قرآن اور مغرب کے سائنسدانوں کی تسلیم شدہ حقیقتیں، یہ علم جو قرآن سے ملا، مغرب کے سائنٹسٹس نے نہ صرف اسے پڑھا، سمجھا، بلکہ حیرت انگیز ایجادات کیں۔ کچھ مثالیں سنیے۔ موریس بوکیلے، فرانس، انہوں نے کہا قرآن میں سائنٹیفک حقیقتیں جدید سائنس سے بھی زیادہ درست ہیں اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے اے آئی ان ہیومن ڈیولپمنٹ اور نیورو ماڈلنگ کی ریسرچ نے راستہ پایا۔ کیتھ مور، کینیڈا، دنیا کے مشہور ایمبریولوجسٹ، انہوں نے قرآن میں بیان کیے گئے انسانی تخلیق کے مراحل کو ماڈرن سائنس سے زیادہ واضح قرار دیا۔ آج یہی سٹیجز اے آئی بیسڈ لائف سیمولیشنز میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر ولیم ہے، یو ایس اے، قرآن کی آیت مراج البحرین یلتقیان، دو سمندار ایک دوسرے سے ملتے ہیں مگر پانی جدا رہتا ہے۔ انہوں نے حیرانی سے کہا یہ سچائی ہم نے ابھی دریافت کی ہے جبکہ قرآن میں یہ صدیوں پہلے موجود تھی۔ آج یہ فینومینون اے آئی کانفلکٹ ماڈلنگ میں پڑھایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر یوشیہیدے کوزائی، جاپان، انہوں نے قرآن کے آسمان و زمین کی حرکتوں کے بیان سے متاثر ہو کر سیلیسٹیل موشن کی تحقیق کی۔ آج کے اے آئی سیٹلائٹ سسٹمز بھی انہی اصولوں پر بن رہے ہیں۔ جارج سارٹن، فادر آف ہسٹری آف سائنس، وہ کہتے ہیں تمام جدید سائنس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی اور ان کا علم قرآن سے جدا ہوا تھا۔ مائیکل ہارٹ، مصنف دی 100، انہوں نے حضرت محمد کو نمبر 1 شخصیات قرار دیا اور کہا آپ نے ایسی سوسائٹی بنائی جو علم اور سائنس میں صدیوں تک دنیا کی رہنما رہی۔ اے آئی کے ستون، مسلمان سائنٹسٹس، آج جو الگورتھم، ڈیٹا، نیورونز اور مشین لرننگ کی بات ہوتی ہے، یہ سب کچھ امام جعفر صادق کے شاگردوں سے نکلا تھا۔ جابر بن حیان، کیمیا کے بانی، الکندی، منطقی اصول ابن سینا، روح اور نفسیات الفرغانی، فلکیات اور کائناتی پیمائش الخوارزمی، الگورتھم کے بانی، اور یہ سب امام کے علم سے جڑے ہوئے تھے۔ یہی علم آج آئی میں ہیومن بیہیویئر ماڈلنگ، لاجک بیسڈ لرننگ، پریڈکٹیو الگورتھمز اور ٹائم سیمولیشن کی صورت میں استعمال ہو رہا ہے، اور ہم، افسوس کی بات، ہم نے قرآن اور سائنس کو الگ کر دیا۔ ہم فرقواریت میں الجھ گئے، ظاہری عبادات میں الجھ گئے، اور اہل بیت کا علم صرف مجلس میں رونے تک محدود کر دیا، جبکہ ہمارے امام نے ہمیں اسپیس، میڈیسن، لاجک، روحانی سفر اور حتیٰ کہ ٹائم ٹریول تک کی تعلیم دی تھی۔ آج اگر مغرب اے آئی بنا کر دنیا چلا رہا ہے تو وہ علم جو قرآن اور اہل بیت کے پاس تھا ہم نے اسے بھولا دیا۔ آج وقت ہے کہ ہم واپس لوٹیں اس علم کی طرف جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا۔ قرآن نے ہمیں کہا تھا وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، تو پھر ہم کیوں نہ اس سچ کو دوبارہ پڑھیں اور دنیا کو بتا دیں کہ اے آئی کا اصل راز قرآن میں چھپا ہوا تھا۔ اگر آج کا مسلمان قرآن کو تخلیق کا کوڈ سمجھ لے اور اہل بیت کو کائنات کے استاد مان لے تو وہ صرف ایک کنزیومر نہیں بلکہ ایک کریٹر، لیڈر اور ہدایت کا منبع بن سکتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا میں آسمانوں کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کیا ہم اس علم کے وارث بن سکتے ہیں یا صرف زبانی دعویٰ کرتے رہیں گے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔
और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें।